حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں اس میں سے ایک سبق آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم مجھے یہ کہو کہ اے اللہ، ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا یہ سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں رہنا، پردہ کرنا سب اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے اندر 24 گھنٹوں میں سے اچھے طریقے سے سوچ کر، سمجھ کر، فکر کر غور کریں کہ ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہے جو ہم نے صرف اس لیے صرف کیا ہے کہ ہمارا دین کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے اور دین کے لیے ہم کچھ اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ اپنے وقت کا تعین کریں، اس کے بعد پھر اپنا جتنا مال اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس میں سے اتنا کچھ نکال رہے ہیں جو تھوڑا بہت ہمارے مذہب کے لیے، دین کے مشن کے لیے کام آ جائے۔ کچھ نہ کچھ آپ باعث بنے دین پھیلانے کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کو اس رنگ میں بیان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت تم تک پہنچ گئی ہے، اب میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم نے اس آیت کو آگے پہنچانا ہے۔ صحابہ اگر ابلاغ دین نہ کرتے، تبلیغ نہ کرتے، اپنے پاس چیزیں رکھتے تو ہم تک دین پہنچتا نہ۔ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، روایت احادیث کا معاملہ ہو یا حفظ دین کا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ پھر ہمارے محدثین نے محنت کی اور کتابیں جمع کر کے ترتیب دے کے ہم تک پہنچائیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خیر کی بات آگے پہنچائیں، خیر کی بات۔ ہمیں بڑی مثالیں آتی ہیں، بڑی ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، بڑی ہمیں کہانیاں یاد ہوتی ہیں، تو یہ تو ہمیں الجھا دے گا یہ سارا معاملہ۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم جمعے والے دن اپنے خطیب صاحب سے جو حدیث سنتے ہیں اسے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیں اور پھر پورا ہفتہ گھر کے اندر، بازار کے اندر، گلی کے اندر، دوستوں میں، بچوں میں جب بھی بیٹھیں تو اپنی بات مدینے والے رسول کی بات سے شروع کریں، اور آپ کو ذائقہ اتنا ملے گا کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا شہد لگا ہوا ہے کہ ہر وقت لوگ آپ کے گرد بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت مجمع ہی رہتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ بیٹھ جائیں تو محفل ہو جاتی ہے، چلنے لگیں تو جلوس ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو کہا حضرت آپ کون سا شہد ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے شہد میاں کوئی بھی نہیں، میں نہ کسی کو اپنی بتاتا ہوں، نہ باپ دادا کی بتاتا ہوں، نہ برادری قبیلے کی بتاتا ہوں، میں تو جس کو بھی بتاتا ہوں محمد عربی کی بات ہی بتاتا ہوں۔ تو بس یہ آپ سمجھ لیں کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ تو ایک یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی۔ دوسرا پیغام میرا آپ کے لیے یہ ہے آج کی اس خوبصورت بزم میں کہ دین اور دیندار لوگ ایک نیکی کریں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اگر دین کی محبت نہیں بھر سکتے تو کم از کم نفرت تو نہ بھریں۔ اب تو یقین کریں کہ تکلیف روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، یوں لگتا ہے کہ دین دنیا میں صرف بحث کرنے کے لیے آیا، لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، مناظرے ہی مناظرے، بحث ہی بحث۔ کیا شکل دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو مذہب کی کہ اس میں صرف بحث ہے، لڑائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم ناراض ہوتے تھے، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے، کچھ لوگوں نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد کا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے، کوئی اتنا قابل تعزیر جرم تو نہیں تھا، نماز لمبی پڑھاتا ہے۔ تو مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور لفظ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے۔ فرمایا خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھنا، لیکن لوگوں کو مختصر نماز پڑھا تاکہ وہ دین کے قریب آئیں۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت
शेख मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे दादा मुर्शद, आपके ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने किताब लिखी और बरेली शरीफ के उर्स में वो किताब बांटी गई। 24 सफ़र को उलमा की वहाँ मीटिंग होती है और हज़ारों उलमा उसमें रासिखुल इल्म लोग वहाँ मौजूद होते हैं, रासिखुल अकीदा। हुज़ूर मुफ्ती आज़म ने वो किताब सामने रखी और किताब सामने रख के उलमा से कहा कि ये शरई एतराज़ है मुझ पर और ये उसका जवाब है, ये शरई एतराज़ है, ये उसका जवाब है, ये शरई एतराज़ है, ये उसका जवाब। जो शरई एतराज़ थे उनके जवाबात दे दिए। फरमाया कुछ इन्होंने ना इखलाकी एतराज़ात किए हैं तो मैं किसी की ज़ात पर उतर कर बात नहीं करना चाहता। कुछ इन्होंने ज़ाती एतराज़ात किए हैं और जो मुहज़्ज़ब कौमें होती हैं वो किसी शख्स की शख्सियत पर उतर कर, नीचे उतर कर बात नहीं करती। तो ये शरई एतराज़ात थे, ये जवाब है। तो उलमा ने पूछा कि हज़रत ये किताब कब छपेगी? तो आप फरमाने लगी छपेगी कोई नहीं। ये कहा हुज़ूर ने आपके ख़िलाफ़ लिखा है तो आप कहते हैं छपेगी नहीं, आपको भी तो छापनी चाहिए। तो आप फरमाने लगे यार जी उन्होंने लिखा है तो कुछ बंदे ना इस किताब की वजह से मुझसे कट के उनसे जुड़ गए हैं। तो अब जब उनका ज़हन मुझसे कटा है, किसी और की तरफ जुड़ा है, तो अब मैं जवाब लिखूँगा तो वहाँ से भी कट जाएंगे, तो फिर मुंतशिर हो जाएगा उनका जहन, हो सकता है किसी गुमराही की जानिब चले जाएं। तो चलो मेरी एक ज़ात हदफ तनकीद बनी है तो कोई हर्ज नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कुछ लोगों का ज़हनी नुकसान हो। मैं लोगों को मुस्तफ़ा के दीन का प्यार देना चाहता हूँ, दीन से बेजार नहीं करना चाहता। मेहरबानी फरमाएं। मैंने जुमे में भी यूँ दोनों हाथ बांध के कहा था, तकरीर करने वालों, नकाबत करने वालों, बस करो। आप अपनी तकरीर चमकाने के लिए कौम को तकसीम कर देते हो। हक की बात के इजहार का माना लड़ाई तो नहीं होता। हमारे जितने बुजुर्ग थे वो सारे हक की बातें करते रहे, लेकिन इतना इंतशार, इस कदर ज़्यादा जो है वो तानाज़नी, इस कदर ज़्यादा खौफ का मेयार। और मैंने जुम्मे में भी कहा था, फिर कहता हूँ, इस ज़माने में जितना को ज़्यादा शरारती होता है उतना ज़्यादा वो ताकतवर होता है। शरीफ आदमी शरारती का मुकाबला कैसे करेगा? हमने शरारती लोगों को मजबूत कर दिया। तो दीन से नफ़रत नहीं दिलाएं, लोगों को दीन के करीब करें, लोगों को दीन की मोहब्बत दिलाएं, लोगों को दीन के करीब करें, दीन का ज़ौक़ दिलाएं, लोगों को करीब करें। आज की बात है, एक दोस्त बड़ी दूर से आया है, आज की बात बड़ी दूर से। तो उसने मुझसे आके कहा कि हज़रत साहब अब तो मेरी हालत ये है कि मैं गुनाह कर कर के तंग आ गया हूँ। मेरे इर्द गिर्द गुनाह के मौके रहते हैं, मैं तंग आ गया हूँ। लेकिन मैं एक मुंतशिर आदमी हूँ, मुझे हर वक़्त का वसवसा, हर वक़्त की परेशानी, हर वक़्त की मुसीबत। वो कहता है मैं जिस आलिम के, दरवेश के, सूफ़ी के, मौलवी के करीब जाने लगता हूँ उसके ख़िलाफ़ मुझे कोई ना कुछ है मिल जाती है। तो दीन सच्चा है, खरा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दीन पे अमल करने वाला भी को खरा मिल जाए? मैं जिधर जाता हूँ मुझे कोई ना कोई उस बंदे के ख़िलाफ़ कहानी मिल जाती है। तो याद रखें, जब लोग दीनदारों से नफ़रत करते हैं तो फिर दीन से नफ़रत करने लगते हैं। ये हमने तबाही कर दी है, हमने जुल्म की इंतहा कर दी। मेहरबानी फरमाएं, ये बड़ा साफ़ सुथरा दीन है, ये बड़ा पारसा दीन है, ये बड़ा खरा दीन है। और ये जो आपको लोग बताते हैं ना सारे गलत हो गए, एक मैं सिर्फ ठीक बचा हूँ, तो उन्हें बताओ तुम्हारी बात माने कि मदीने वाले रसूल की बात माने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि सारी गुमराह हो जाए। तो इसलिए इंतशार का मिजाज छोड़ें और लोगों को मीठा, ठंडा, प्यारा, खूबसूरत दीन लोगों तक पहुँचाएँ। मीठी बात करें और अच्छे तरीके से लोगों तक पैगाम हक पहुँचाएँ। लोग कहते हैं जी मैं बात सच्ची करता हूँ इसलिए तलख रहता हूँ। नबी पाक से ज़्यादा सच्ची बात तो कोई भी नहीं करता था। हुजूर बात भी सच्ची करते थे और लहजा भी शहद से ज़्यादा मीठा होता था। तो ये कौन सी कहानी सुना रहे हो? नहीं कि मैं कड़वा इसलिए हूँ कि मैं सच बोलता हूँ। सच कड़वा नहीं होता, सच तो शानदार होता है, सच तो सोना होता है, सच का तो चेहरा निखरा हुआ होता है। सच कहाँ कड़वा होता है? कड़वा कुसैला तो तू है, इसलिए तूने सारी तबाही उतार दी। तीसरी बात, आज की इस गुफ्तगू में तीसरा पैगाम इमाम अली मकाम की शहादत के लिहाज से ये सुने कि ज़रूरी नहीं कि जो बात आप कर रहे हों सारे लोग उससे एग्री भी करें, ये भी ज़रूरी। तो सबको मनवाने का मिजाज भी छोड़ दें, ये भी इमाम हुसैन का पैगाम है। उस वक़्त तो ढेर सारे लोग यजीद की तरफ चले गए थे,
اور امام علی مقام میدان میں نکلے اور معمولی آدمی نہیں، نواس رسول، جگر گوش ہے بطول. یہ جو کربلا کی ریت پہ خون بہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے خون کس کا ہے؟ یہ رسول کریم کا خون ہے. یہ نبی کریم کا خون بہا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. نبی پاک کا خون بہ گیا، لیکن 4.5 سال حکومت پھر بھی یزید کر گیا. آپ کو کس بات کی جلدی ہے کہ سارے لوگ مان جائیں اور سارے ہمارے پیچھے لگ جائیں اور سارے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے لگ جائیں؟ یہ آپ کو جلدی کیوں ہے؟ مجھے جلدی کیوں ہے؟ بھئی وہ 4.5 سال پھر بھی نکال گیا. حضرت یوسف علیہ السلام پر جناب زلیخا نے الزام لگایا تھا. حضرت یوسف سچے تھے، پر پورے مصر میں اس نے بات بھی پھیلا دی. 12 سال جیل میں بھی رہے تھے تو سچے نا، لیکن اس سچ کو نکھرتے 12 سال لگ گئے. لیکن رب کریم نے فرمایا یوسف سچے ہو، پر 12 سال پھر بھی جیل میں رہنا پڑے گا. سچے بھی ہو، کھرے بھی ہو، پر 12 سال جیل میں رہے. پر عرش کے مالک نے فرمایا پہلے آپ مصر کے قیدی تھے، اب آپ کا سچ نکھر گیا ہے تو مصر کا حکمران بنا دیا جائے گا. چوتھی بات یہ سنیں اور اچھے طریقے سے. ہمارے ہاں نا ہماری محفل رہ گئی ہے، تنہائی ختم ہو گئی ہے. تھوڑا تنہائی میں رہنا بھی شروع کریں. تنہائی میں کس طرح رہنا ہے؟ مصلی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، درد کے ساتھ، سوز کے ساتھ، یعنی ذوق کے ساتھ. کوئی نعت چلا لیں آپ، اور آپ ہوں، کلام ہو اور مدینے والے رسول کی یاد ہو. بے آباد نہ رکھیں، اپنے دل کو آباد رکھیں. یہ تھوڑی بہت مل کے عبادت ہے تو کر لیں، ورنہ اکیلے بھی ہم پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں، دوستوں میں بھی سازشی کرتے رہتے ہیں. دفع کریں، سیاستیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کب جان چھوڑتی ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ وقت مصلی کو ضرور دیں. 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر بن سعد امام علی مقام کے خیمے میں آیا اور آ کے کہنے لگا حسین باتیں 2 ہی ہیں. اب یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور دیگر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. 2 ہی باتیں ہیں، یا آپ کو بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے. تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو. 1 رات کی مہلت، سویرے بتاؤں گا کیا کرنا ہے. 9-10 کی درمیانی رات عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے میں سویرے آ جاؤں گا. تو عمر بن سعد خیمے سے باہر نکلا تو حضرت عباس بن علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو امام علی مقام سے عرض کرنے لگے بھائی جان مجھے پتہ ہے سویرے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے سویرے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو یہ بد باطن قسم کے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کمزور پڑ گیا. تو ابھی بتانا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی. آپ نے رات مہلت کیوں مانگی؟ یہ پتہ نہیں رات کیا کیا بدگمانیاں سوچیں گے. فیصلہ تو سویرے بھی وہی ہونا ہے اور اب بھی وہی ہونا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو آپ یہ بھی بات کر دیتے. تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے. تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے کوئی نئے راہ تلاش کرنی ہے؟ کوئی مجھے اور کسی فوج کے پہنچ جانے کی امید ہے؟ کہا نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کچھ سوچنا ہے. فیصلہ بھی وہی ہے جس کا تجھے پتہ ہے. لیکن بھائی یہ آخری رات بچی ہے، کل حسین دنیا سے جائے گا. آخری رات بچی ہے، دل کرتا ہے کہ آج کی رات نہ میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں، میں جی بھر کے اس کی عبادت کروں. یہ پیشانی اس کے حضور ناز جھکے. او یار حسین ابن علی تو ایک رات باقاعدہ بچائیں کہ میں نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور تو ساری راتیں ضائع کر دیتا ہے. تو تنہائی میں کچھ نہ کچھ عبادت کریں. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میدان کربلا کی ہواؤں کا صدقہ، اللہ تعالیٰ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہماری زندگی پردہ پوشی والی کرے اور موت ایمان والی کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہماری اولادوں کو بھی حضور کی اولاد کا وفادار رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ.